مشکلات کا سامنا کرو کیونکہ وہی تمہیں مضبوط بناتے ہیں۔ اے انسان، اتنا نہ اکڑ، نہ اتنے جذبات میں رہے، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہے۔ ایک قطرہ ناپاک نصب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری، اوقات میں رہے۔ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا سمجھدار لوگوں کا کام ہے۔ اٹھا کر پھینک دیں اپنی زندگی سے ہر اس شخص کو جو آپ کے ذہنی سکون کے لیے خطرہ ہے۔ زندگی ایک آئینہ ہے، آپ اسے بیزار ہو کر دیکھیں گے تو بیزار ہو جائیں گے، مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ اپنی زندگی کے کسی بھی دن پر افسوس نہ کریں۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپن لے گیا، اب امیری کا لالچ دے کر جوانی چھین رہا ہے۔ کسی بد مزاج اور کم ظرف کا احسان لینے سے بہتر ہے کہ انسان وقتی تکلیف برداشت کر لے۔ جو انسان اللہ کو ہر کام میں یاد کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا، انسانوں کا دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پراسرار ہوتے ہیں۔ اگر نصیب دنیا کے کسی بھی بازار میں بکتا ہوتا تو دنیا کے ہر ماں باپ نے اپنا آپ بیچ کر اپنی بیٹیوں کے لیے خریدا تھا۔ زوال، انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری وجہ سے دوسروں کو رزق مل رہا ہے۔ دوست، سوچ اور راستہ غلط ہوں تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین نہیں کرتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی، مور کو دیکھ کر کون کہتا ہوگا یہ سانپ کھاتا ہوگا۔ کچھ نیکیاں زندگی میں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیں اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا گیا ہو لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ انتظار ایک اذیت ہے، پھر چاہے ہاتھ میں موبائل پکڑے کسی کے میسج کا ہو، چوکھٹ پر بیٹھے کسی کے لوٹ کے آنے کا ہو، بستر پر لیٹ کر نیند کا ہو یا زندگی سے ہار کر موت کا ہو۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ میاں بیوی کا رشتہ انسانی رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ اور سب سے نازک رشتہ ہے، یہی سب رشتوں کی بنیاد ہے۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ جس کو آپ اپنے راستے سے دور کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کا وجود اسی کی وجہ سے ہو، وہ نہیں تو آپ بھی نہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں آئینہ وہ واحد ساتھی ہے جو آپ کے ہنسنے پہ ہنستا ہے اور آپ کے رونے پہ روتا ہے۔ مضبوط انسان کو جلدی غصہ نہیں آتا، اور اگر آتا بھی ہے تو وہ سامنے بیٹھے شخص کو اس کا احساس تک نہیں ہونے دیتا، اور جس نے اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لیا سمجھو اس نے اپنی کمزوری پر قابو پا لیا، وہ ایک طاقتور اور خطرناک ترین انسان ہوگا۔ محبت سب سے پہلے انسان کی اکڑ اور انا کو ختم کرتی ہے، پھر روح میں اترتی ہے اور وہاں سے انسان کو مخلص اور محسن بنا دیتی ہے، اور جب انسان کی میں ختم ہو جاتی ہے تب ہی وہ شخص عشق حقیقی کے لیے چن لیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ عورت ہو یا مرد۔
بے بس ہے، آنکھ آنسوں کے سامنے، دل دماغ کے سامنے، زندگی موت کے سامنے، انسان قدرت کے سامنے۔ اللہ تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے محفوظ رکھے جو تمہاری روح کو گھائل، دل کو بیمار اور تمہارے ذہنی سکون کو تباہ کر دے۔ دنیا عارضی ہے، یہاں کی خوشیاں عارضی ہیں، تو یہاں کے غم بھی مستقل نہیں۔ ہونٹوں پر ہنسی باقی نہیں رہی تو آنکھوں میں آنسو بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ تہجد میں مانگیں اپنے رب سے، وہ آپ کو نامراد نہیں لوٹائے گا۔ کوشش اور دعا جاری رکھیں اور پھر اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ ماں کی آواز۔ ریسرچ کے مطابق اپنی ماں کی آواز سننا ذہنی دباؤ اور ٹینشن کو کم کر سکتا ہے، چاہے وہ ٹیلی فون پر ہی کیوں نہ ہو۔ ماں کسی بھی عمر میں آپ سے بچھڑ جائے، زندگی کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ ماں پہلی اور آخری بہترین دوست ہوتی ہے۔ ماں کو کھونے کا نقصان کبھی پورا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ اس نقصان کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہو۔ وہ آپ سے کبھی بھی دور نہیں جاتی، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہے، آپ کی سوچوں میں، آپ کے دل میں۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے، دنیا کی خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے۔ اچھی امیدوں اور یقین کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، جیسے رات کے بعد دن پر یقین، خزاں کے بعد بہار پر یقین، اندھیروں کے بعد اجالوں پر یقین، ویسے ہی ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں اور خوش رہیں۔ ماں باپ کے بنا ہماری زندگی تپتی دھوپ سی ہے، ہمارے والدین قوسِ قزح کے رنگوں جیسے ہیں، ہمارے لیے یہ نہ ہو تو ہر رنگ پھیکا اور ہر منظر ویران لگتا ہے۔ خزائیں خود میں پالنا اور بہاریں بانٹتے پھرنا کہاں آسان ہوتا ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے راستے نکلتے ہیں۔ آخرت کے لیے محنت کرو، تمہارے دنیاوی کاموں کے لیے اللہ کافی ہوگا۔ زندگی میں ہر گزرتا پل کچھ سبق دیتا ہے، کچھ چھین لیتا ہے اور کچھ دیتا ہے۔ خوش قسمت وہ نہیں ہوتا جو صرف پانا ہے، اصل میں خوش قسمت وہ ہے جو وقت سے سیکھتا ہے۔ زندگی میں جو چاہو حاصل کرو، لیکن اتنا خیال رہے تمہاری کامیابی کا راستہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ کوشش کرو زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزارو، کیونکہ زندگی نہیں رہتی پر اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ کبھی بھی خود کو کسی کا اتنا عادی مت بناؤ کہ اس کے چلے جانے کے بعد تمہارے پاس کچھ نہ بچے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ جب دل میں میل اور طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس رشتے ہار جاتے ہیں۔ تعلیم انسان کو انگوٹھے سے دستخط تک لے آئی اور ٹیکنالوجی انسان کو دستخط سے انگوٹھے تک لے آئی۔ گفتگو کیجیے مگر احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ زندگی میں جو ہم چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ یہ ہے کہ ہم وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایک دفعہ توڑ کر جوڑ لیں، بس ہر پل پھر مرنا نہیں پڑے گا، سکون سا اندر بس جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے کے بعد ٹوٹ جاتی ہیں، ایک انسان ہی تو ہے ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ انسان ایک واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔